ناظرین، کراچی میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی میں گرو مندر، سبیل والی مسجد اور پولو گراؤنڈ میں میئر کراچی نے نماز عید ادا کی ہے۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ شہر کے علائشوں کے لیے 105 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہر کراچی میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ میئر کراچی اور ڈپٹی میئر نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ 105 سے زائد علائشوں کے لیے کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں، 3 لینڈ فل سائٹ بنائی گئی ہیں۔ شہر بھر میں 25 کے 25 ٹاؤنز میں 7 کے 7 اضلاع میں تقریباً 105 کلیکشن سینٹرز سالڈ ویسٹ انتظامیہ نے لگائے ہیں اور لوگوں کی مشاورت کے بعد یہ سینٹرز لگائے جاتے ہیں۔ لوگوں کی گلی محلے سے، اپارٹمنٹ سے، گھروں سے علائشیں اٹھا کر ان کلیکشن سینٹر پر لایا جاتا ہے۔ وہاں اکٹھا کرنے کے بعد شہر کے اندر 3 بڑے ہمارے لینڈ فل سائٹس ہیں، جام چاکرو، گوند پاس اور شرافی کوٹ۔ ان تینوں کے اندر ہمارے ٹرینچز ہم نے کھودی ہوئی ہیں جہاں پر ان علائشوں کو زمیں بوس کیا جاتا ہے۔ جو سالڈ ویسٹ کی یوزول مشینری ہے، سٹاف ہے، اس کے مقابلے میں ایڈیشنل مشینری اور سٹاف کو بھی آج کے دن ہائر کیا جاتا ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے سب کو دعوت دیتا ہوں کہ مل کر کام کریں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو اپنی کارکردگی سے جواب دیں گے۔ کراچی ہم سب کا ہے اور اس شہر کراچی کی خدمت کرنا، اس شہر کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم جو ہیں وہ ذمہ داری نبھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، نہ وہ ماضی میں کامیاب ہوئے، نہ آج انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، اس شہر کی عوام کے ساتھ، اس صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نماز عید کے دوران پولو گراؤنڈ میں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، مرزا اختیار بیگ، مرزا اشتیاق بیگ سمیت شہر کے عمائدین نے شرکت کی۔ کیمرامین آغا رفیق حسن کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ سابق وزیر پیٹرولیم اور چیف میڈیکل آفیسر صدر پاکستان ڈاکٹر عاصم حسین کے گھر پر عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام کیا گیا، جہاں ڈپٹی کمشنر وسطی طاہر سلیم، SSP سینٹرل ڈاکٹر عمران خان، سردار خان، شہزاد مجید، توقیر احمد، حسن وارثی نے شرکت کی۔ سابق وزیر پیٹرولیم اور چیف میڈیکل آفیسر صدر پاکستان ڈاکٹر عاصم حسین کے گھر پر عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ معروف اسلامی اسکالر جمیل راٹھو نے امامت کی، خطبہ دیا۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طاہر سلیم، SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان، سردار خان، شہزاد مجید، توقیر احمد، حسن وارثی، خالد بن شاہین، تیمور سیال، وقاص چودھری اور ڈاکٹر کیسر نے بھی نماز عید ادا کی۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے مطابق عید الاضحیٰ ہمیں اثار قربانی کا درس دیتی ہے۔ عید قرباں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ عید الاضحیٰ پر بھی شہریوں نے گھر سے باہر جا کر ناشتہ کرنے کی روایت برقرار رکھی۔ نماز عید کے بعد شہریوں نے گھروں کا رخ کرنے کے بجائے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ناشتے پوائنٹس کا انتخاب کیا، جہاں ہر طرف رونق ہی رونق دکھائی دی۔ برنس روڈ پر موجود مشہور ناشتے کی دکانوں پر شہریوں کا تانتا بندہ رہا۔ کہیں حلوہ پوری تیار کی جا رہی تھی تو کہیں گرم گرم کچوریاں اور چنے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کی صبح دوستوں کے ساتھ روایتی ناشتہ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ قربانی سے پہلے دوستوں کے ساتھ ناشتے کی یہ روایت عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتی ہے۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر کوئی عید کی صبح کے اس منفرد انداز سے خوب لطف اندوز ہوتا نظر آیا۔ ابھی ہمارے 1 جنوری کی تو قربانی ہو چکی ہے اور 1 جنوری کی کل ہے، اور آج ہم دوستوں کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ قربانی ہماری ویسے کل ہے، آجن بھائی کی ہو گئی ہے قربانی، تو ناشتہ بھی یہی کرا رہے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ناشتے کا یہی مزہ ہے کہ وہ خود پیسے بھریں۔ عید الاضحیٰ کی صبح جہاں لوگ عبادات اور قربانی کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے، وہیں کراچی کے ناشتے پوائنٹس پر لذیذ کھانوں اور خوشگوار ماحول نے شہریوں کی عید مزید خوشگوار بنا دی۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔
کراچی میں بڑی عید پر بھی شہریوں نے ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کیا۔ عائشہ منزل پر حلوہ پوری کی دکان پر بھی رش لگ گیا۔ گرما گرم کچوڑی نے جہاں ناشتہ کو چار چاند لگا دیے ہیں تو وہیں حلوہ پوری سے بھی شہری لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے ہیں۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مراحل مکمل کرنے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد ناشتے کے پوائنٹس کا رخ کرنے لگی۔ گرما گرم حلوہ پوری، چنے اور ذائقہ دار دال کچوری شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ناشتے کی دکانوں پر رش غیر معمولی رہا۔ کئی مقامات پر شہریوں کو پارسل لینے کے لیے طویل قطاروں میں انتظار کرنا پڑا، جبکہ فیملیز نے بھی روایتی ناشتے سے خوب لطف اٹھایا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ قربانی کے بعد حلوہ پوری کا ناشتہ عید کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے۔ بالکل عید کی سوغات ہے، بہت اچھی سوغات ہے دمتل کی، اسی لیے یہاں پہ لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ کوئی ڈیفینس سے آ رہا ہے تو کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی نارتھ کراچی سے، تو یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں ناشتے کو۔ حلوہ پوری بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ناشتے کے مراکز پر کام کرنے والے افراد کے مطابق عید کے دنوں میں حلوہ پوری اور کچوری کی مانگ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جس کے باعث صبح سویرے ہی شہریوں کا رش لگ جاتا ہے۔ دال کی کچوری ہوتی ہے اور دیسی گھی میں فرائی کرتے ہیں۔ چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے صبح سے، پھر وہ شام میں پروسیس اس کا پورا مکمل ہوتا ہے تو پھر فرائی شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ روایتی ذائقوں سے بھرپور حلوہ پوری اور کچوری کا ناشتہ عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو مزید بڑھا رہا ہے، اور شہری قربانی کے بعد اس روایت سے بھرپور لطف اٹھاتے نظر آئے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تاجر برادری بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں پیش ہے۔ چیئرمین آل تاجر سندھ اتحاد کاشف صابرانی نے 2 بیل قربان کیے۔ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے سفید پوش افراد کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ ہے اور جس طرح ہم نے قربانی جیسے ہم کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ، اسی طرح ہم آج بھی قربانی کر رہے ہیں۔ اور میرا میسیج یہ ہے کہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو ابھی دور چل رہا ہے، جتنی مہنگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں ذریعہ بنایا ہے اور ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان۔ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی، اس سے آپ یہ دیکھیں جو مہنگائی کا جو ہے اضافہ ہے، آپ دیکھیں اگر 4-5 سال پہلے اگر آپ جاتے ہیں تو لوگ جو قربانی کرتے تھے وہ پھر حصوں میں تبدیل ہو گئے، اس کے بعد پھر جو بکرے لینے لگے۔ تو اب ایسا ہے کہ بہت سے لوگ سفید پوش جو گھر سے باہر نہیں نکلتے، تو ان کو میرا میسیج ہے کہ بھائی آپ جو بھی جو ہے قربانی کرتے ہیں تو خدارہ فوری طور پر جو ہے آپ کے یہاں جو قربانی ہوتی ہے تو ایسے گھروں میں پہنچائیں جو گھر سے باہر نہیں آ سکتے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں اور سنت ابراہیمی الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے قربانی کی آج؟ جی بالکل۔ پہلے عید کو صبح جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، سب سے پہلی نماز ہوتی ہے 6:10 پہ، اس کے بعد جو ہے کسائی آ جاتے ہیں اور کسائی بھی ہمارے ساتھ ہی نماز ادا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ 2 بیل آج ہم نے جو قربان کیے اللہ کی راہ میں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز مستحق افراد میں قربانی کے گوشت کی تقسیم جاری۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے تحت قربانی کی گئی۔ بانی سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 50,000 سے زائد خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ عید کی خوشیوں میں قریب اور مستحق افراد کو بھی شامل کیا جا سکے۔ مزید محمد حماد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں سفید پوش اور مستحق خاندانوں کو شامل کرنے کے لیے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ متحرک کراچی کے مختلف علاقوں میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ صبح سویرے سے ہی شروع کر دیا گیا۔ ہزاروں رضاکار شدید گرمی کے باوجود فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ گوشت کی ترسیل کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ادارے کے روح رواں مولانا بشیر فاروقی کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی 50,000 سے زائد مستحق خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جا رہا ہے۔ گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پیک کر کے شہریوں تک پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ شدید گرمی میں بھی گوشت محفوظ رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً کم و بیش 50,000 حصے میں ہو گئے، کم و بیش ہو رہے ہیں، جاری ہے، اور تقریباً 225 مقامات پر ہی قربانی ہو رہی ہے۔ 225 مقام پر قربانی ہوگی انشاءاللہ، اور اس 50,000 حصوں میں کم و بیش 25,000 حصے کے لوگ تو آئیں گے گوشت لینے۔ جیسے یہ لوگ آئیں گے، ان کے لیے ہم نے باقاعدہ ٹھنڈا گوشت رکھا ہے، یہ پائپ کو پیک کیا ہوا ہے، اس میں کلیجی، گردے وغیرہ شامل ہیں۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے، ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی مستحق خاندان عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔
इसी जज्बा खिदमत के तहत हमारे रज़ाकार शहर के दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक भी गोश्त पहुँचा रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर सैलानी वेलफेयर की जानिब से वसी पैमाने पर जारी ये फलाही सरगर्मियाँ खिदमत इंसानियत की रोशन मिसाल बन गई हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। मोहब्बत, खुशियाँ और अपनायत के रंग। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में नन्ही परियां खुशी से निहाल। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्चियां ईद मनाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा दुरे शहवार से। दुरे शहवार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी चाइल्ड केयर सेंटर में और ये इर्द गिर्द आप मेरे प्यारी प्यारी सी परियाँ देख रहे हैं ना। ये परियाँ वो हैं जो कि अपने घरों से कुछ मिसिंग केसेस हैं और कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स उनको यहाँ पर ख़ुद छोड़ के गए। अच्छा, ये जो बच्चियां हैं ईद के मलबूसात इन्होंने ज़ेब तन किए हुए हैं, इनसे मैं बात करूँगी। इस बच्ची की जो, हाँ, आपका नाम क्या है? तैयबा। तैयबा, ये बताओ आप कब से हो यहाँ पे? एक हफ्ते, एक महीना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये दो बहनें हैं, एक ये है और एक इनकी बहन थी। हाँ, ये बहन है। आप बताएं क्या नाम है आपका और बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम ज़ैनब, मेरा नाम आमना। आमना और ज़ैनब। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि ज़ैनब की घर से किस मतलब आप यहाँ कब आई हो और किस तरह से गुमी थी या मतलब कोई छोड़ के गया यहाँ पे? वैसे घूमी से यहाँ ही आई से। हाँ, घूम गई थी। हाँ। बहन को लेके निकली थी आप? मेरे घर में अम्मी पंजाब में होती है, अबू सब्जी में, कोई भी नहीं घर में फिर होता अकेले। आप क्या करने निकली थी घर से? हम दोनों चीज़ें लेने गए थे, फिर गुम हो गए आगे से, इसलिए। ठीक है। अच्छा जी, और भी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? राइमा। आपका क्या नाम है? कौन बात करेगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? ज़ैनब, मुझे ये बताओ, अच्छा ईद का दिन है तो ईद के दिन पे मुझे बताओ कि यहाँ कैसे ईद सेलिब्रेट करते हो और क्या करते हो? सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन क्या करते हो आप लोग? अच्छी लगती है, खेलते हैं, खाते हैं, हम दोनों गोश्त काटते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर तैयार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, टाइम ऐसे ही गुजर जाता है हमारा, पता ही नहीं चलता। मेहमान आते हैं, फिर थोड़ी मस्ती करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इधर आए। आप ये बहन भाई हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। आप बताइएगा, आप बहन भाई हैं, क्या नाम है आपका? कमल, ये भाई है आपका? ठीक है। आप ये बताइएगा, अच्छा ये बताइएगा कि आप मिस हुई थी या आपको यहाँ पे कुछ छोड़ के गया था? अब्बू मुझे झूले में छोड़ के गया था। झूले में आई। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये सारी बच्चियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि मिसिंग केसेस हैं और इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको के वालिदैन पैदा होने पर जो झूला है उसमें छोड़ के चले जाते हैं, जिन्हें के ईदी फाउंडेशन वालों ने रख के और इनको जो है इनकी जो टेक केयर है वो ये लोग करते हैं जी।